میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بحد و حساب حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بحمدہ تعالی تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ الانعام کے 5ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور مجموعی طور پر 7ویں سپارے کا 11واں رکوع ہوگا۔ سورہ الانعام کا 5واں اور 7ویں سپارے کا 11واں رکوع، اور آیت مبارکہ کا نمبر شمار ہے 42۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، بے شک ہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے، انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا گیا تاکہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں، گریا کریں، یعنی روئیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں کے احوال کا بیان کیا۔ رب کریم انسان پر فوراً عذاب نہیں لاتا، ایک انسان کو مختلف طریقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص چوری کرتے پکڑا گیا اور اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا، تو آپ نے اس پر حد کا نفاذ کیا، یعنی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو چور کہنے لگا کہ میں نے پہلی بار چوری کی ہے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رب کریم اتنا ظالم نہیں ہے، جابر نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے کہ کسی انسان کو اس کے پہلے گناہ پر ہی پکڑ لے، یعنی انسان کو ڈھیل دی جاتی ہے، سمجھانے کے لیے دائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں اس شخص کے لیے ظاہر کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان نشانیوں سے سامان عبرت حاصل نہ کرے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ پہلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے گزارا۔ اس سختی سے مراد فاقہ ہے، بھوک ہے، خوف ہے، اور ایسے ہی دیگر بیماریوں کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے حالات و واقعات سے گزارا تاکہ یہ روئے اپنے گناہوں پر اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کی کریمی دیکھیے، رحمت دیکھیے کہ ان لوگوں پر ایسے حالات خود ہی پیدا کیے تاکہ یہ میری طرف رجوع کریں، میری طرف لوٹ آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے گناہوں کو اس کی سختی کا سبب قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے تو جو تمہارے ہاتھوں نے کیے، اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں درگزر فرما دیتا ہے۔ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 ہے۔ لہٰذا بعض اوقات انسان پر مصیبتوں کا آنا، بیماری کا آنا، تکالیف کا آنا، مالی طور پر تنگ دستی کا آنا، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع لائے۔ اگر کوئی حضرت علی سے کسی شخص نے پوچھا کہ آزمائش میں اور عذاب میں کیا فرق ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ آزمائش یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی ایسی صورتحال آئے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، یعنی وہ رب کے قریب کرتی ہے وہ مصیبت، تو یہ آزمائش ہے۔
اور جو اپنے رب سے دور کر دے، یہ رب کا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان مزید دور ہو جاتا ہے۔ آزمائش اور اللہ کے عذاب میں یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ تو جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے اعمال کے سبب، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اپنی بارگاہ کی طرف لوٹنے کا بعض لوگوں کے لیے سامان بنا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رب کی سختیاں بھی بعض اوقات رحمت کا سامان ہوتی ہیں، انسان کو رب سے جوڑنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں مصیبتوں سے گزارا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، یعنی اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، رب سے جڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر اس لیے سختیاں لایا۔ اس لیے اس کی ایک مثال اور بھی دی جا سکتی ہے کہ ایک صحابی بیمار تھے اور انہوں نے اپنے بیمار ہونے کو برا جانا، یعنی بیماری کو برا کہا۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، یہ تمہارے گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ تو بعض سختیاں اور بیماریاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں اگر انسان ان کو سمجھ جائے۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سی چیزوں کو تم ناگوار سمجھتے ہو لیکن ان میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، انہیں سختیوں اور تکلیفوں سے گزارا گیا تاکہ وہ روئیں اور گڑ گڑائیں اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ اگلی آیت مبارکہ، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پس اب وہ مایوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا عذاب، ہماری طرف سے تکالیف، پریشانیاں، ان پر آنے والے امتحانات ان کو قریب کیا کرتے، یہ ایسے بدبخت ہو گئے تھے کہ یہ مزید اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑ گئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں پر مزید جڑ گئے اور اسی پر چلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی پر مزید جری ہو گئے۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ان پر دولت، ان پر شہرت، ان پر دنیاوی آسائشوں کے دروازے کھول دیے تاکہ یہ چیزیں ان کے لیے مزید غفلت کا سامان ہو جائیں۔ جیسا کہ آپ نے ایک پھل دیکھا ہوگا جس کو ہنزل کہتے ہیں، ہنزل کڑوا پھل ہے، اس کو جتنا پانی دیا جائے اس کی کڑواہٹ میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی بدبخت شخص کو جتنی آسائشیں ملتی ہیں اس کی بدبختی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی دور ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر قارون کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا، دولت دی، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر الوہیت کا دعویٰ کر دیا۔ شداد نے ایک جنت خود سے بنانا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا تھا وہ اس مال و دولت کو لے کر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا۔ جب انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو چیلنج کرنا شروع کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی کھلے عام نافرمانی کا ارتکاب شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتی اذا فارغوا بما اوتوا اخذناہم، پھر ہم نے ان کو فوراً پکڑ لیا، یعنی پہلے ڈھیل دی، اتنی ڈھیل دی ان کو کہ وہ اپنی مستی میں مست ہو گئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے۔ انبیاء علیہم السلام کو اذیتوں کے سلسلے انہوں نے شروع کر دیے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ضرور پڑھوں گا۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے گناہوں کے باعث اس پر پکڑ نہیں فرما رہا، یعنی اس کو مزید دے رہا ہے، اس کے رزق میں مزید فراوانی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کوئی شخص فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، لوگوں کے حقوق سلب کرنے والا ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید دیے جا رہا ہے، تو پھر سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی آیت مبارکہ، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک گرفت فرماتا ہے۔ تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر ہوں، میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، اتنا اسباب ہیں۔ فرعون، قارون، حامان، شداد اور امیہ بن خلف، ایسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں دولت اور شہرت کے لحاظ سے کہ ان کے دور میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، لیکن ان کا دولت مند ہونا، ان کی شہرت کا ہونا ان کی بدبختی میں اضافے کا سبب بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یکدم پکڑ لیا کہ فرعون اپنا سارا مال و اسباب دنیا میں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ تو جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانیوں کا مرتکب بھی ہوتا ہے، صبح و شام فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے، اور وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے رزق میں فراوانی ہے، تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، اس کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ امام حسن بصری جو روحانی طور پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سلسلوں کو آگے لے کر چلنے والی شخصیت ہیں، تو آپ حسن بصری جو مختلف صحابہ اکرام سے بھی شرف تلمس پایا، آپ فرماتے خدا کی قسم جب کسی شخص پر اللہ تعالیٰ دنیا کو وسیع کر دیتا ہے، اس کو مال و دولت دیتا ہے، اور اسے یہ خوف نہ ہو اس کے دل میں کہیں یہ میرے رب کی خفیہ تدبیر تو نہیں کہ اس نے مجھے مال دیا اور یہ اس کی ڈھیل ہو میرے لیے، تو پھر ایسے شخص کا عمل ناقص ہے اور فکر کمزور ہے۔ اور جس شخص سے اللہ نے وسعت روک لی اور اس نے یہ گمان نہ کیا کہ وسعت روکنے میں اس کے لیے کوئی بھلائی ہوگی، تو اس شخص کا بھی عمل ناقص اور فکر کمزور ہے۔ اس قول کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا، تفسیر قرطبی یا احکام القرآن، اس کے دونوں نام ہیں۔ تو اب یہاں پر ہمیں سمجھ آئی کہ جس کو اللہ کی نافرمانی کے سبب مال مل رہا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے مال کو روک لیا اور اس نے یہ گمان نہ کیا کہ مال کو رکنے میں بھی میرے لیے کوئی حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس پر وہ تنگی دل کا شکار نہ ہو، تو ایسا شخص بھی عمل میں ناقص و فکر کمزور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو فسق و فجور کے بعد مزید دیتا ہے، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے، اس پر اترانا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ اس دولت کو طوائفوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کاموں پر صرف اور خرچ کرتے ہیں اور اس پر اتراتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے، کاش وہ پہلی امتوں کا حال دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا دیا تھا۔ ایک نے تو اللہ کے مقابلے پر جنت بھی بنا لی، لیکن اس کو جنت دیکھنا نصیب نہ ہو سکی۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو جڑ کاٹ دی اللہ نے ظالموں کی، ظالم نیست و نابود کر دیے گئے، فنا کر دیے گئے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں پر مختلف طریقوں سے عذاب لائے، کسی کو فرشتوں کی چیخ سے موت کا سامان ملا اور کوئی پتھروں کی بارش سے مارا گیا، کسی کو ہوا نے اٹھا کر پٹکا اور کسی کو سمندر نے غرق کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو جو عذاب کی صورتحال دی کہ 7 آسمانوں کے اوپر لے جا کر اس بستی کو الٹا کر کے نیچے پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، اس قوم کو ختم کر دیے جو ظلم کرنے والے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ظالم قوموں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرتا ہے، کبھی بیماریوں کی صورت پر، آج جو موجودہ دور کی صورتحال ہے، کبھی کرونا کی صورتحال، کبھی ڈینگی وائرس کا معاملہ، یقیناً یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کیفیات ہیں جو امتوں کو دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ اور والحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں پر پہلے عذاب کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب کے لیے ہیں۔ تو پہلے ظالموں کے ہلاک ہونے کا ذکر، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کا معاملہ، ان دونوں کا آپس میں کیا ربط ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جب ظالموں اور بے دینوں اور گمراہوں کی ہلاکتوں کی خبر ملے تو اس پر اللہ کی حمد بجا لانا اور شکر ادا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب ابو جہل کا قتل ہوا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، کیوں؟ یہ دن فرعون کی ہلاکت کا دن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یمامہ کی فتح اور مسلمہ کذاب کے مرنے کی خبر ملنے پر شکر ادا کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوارج کے معاملے میں فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مومن کی وفات پر، وصال پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور موذی کافر کی موت پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے 3-4 مثالیں پیش کی مفسرین سے کہ انہوں نے تصریحات کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ اور تم فرماؤ اے لوگو، بھلا بتاؤ اگر اللہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیز لا دے گا؟ دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں۔ قل ارأیتم، تم فرما دو اے لوگو۔ یہاں پر توحید باری تعالیٰ کی دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے اعضاء کو ناقص کر دے اور ان کو ناکارہ کر دے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، علم و معرفت کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال آپ دیکھیے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ میڈیکل سائنس آج بھی ان لوگوں کا علاج کرنے سے قاصر ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر بہت سے مریضوں کو جواب دے دیتے ہیں کہ اس کا علاج ہماری دسترس میں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت سے اس شخص کی بینائی اور بصارت پیدا کر دیتے تھے جس کی آنکھ میں ڈیلا ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتوں کا مقابلہ کوئی شخص نہیں کر سکتا، چاہے وہ اپنے دور کا مانا طبیب ہی کیوں نہ ہو، اور اس شخص کا علم اپنی وسعتوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کی بینائی ختم کر دے، کسی کی بصارت ختم کر دے، کسی کی سماعت ختم کر دے، کسی شخص کے اعضاء کو ناکارہ کر دے، تو پھر کون ہے جو ان کو صحیح کرے، اور کون ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے؟ دیکھو ہم کس رنگ سے تمہارے سامنے یہ آیات بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بار بار تمہارے سامنے نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ایک نشانیاں وہ ہیں جو عقلی ہیں، اور ایک نشانیاں وہ ہیں جو نقلی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتابوں میں بیان فرمایا، انبیاء نے ان کو بیان کیا، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کا انکار کفار باوجود یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے لیکن نہیں کر سکتے۔ مثلا انسان کا اپنا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر سوچا جائے تو انسان کی اپنی تخلیق ایک بے جان پانی کے نطفے کے ساتھ ہے، وہ ہر چیز کا انکار کرتے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دے، نبیوں کا انکار کر دے، لیکن اس بات کا عقدہ وہ حل کیسے کرے گا؟ اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ موسموں کا اپنے وقت پر آنا اور ہر پھل کا اپنے وقت پر ظاہر ہونا، اور انسان کا ایک بے جان نطفے سے ایک کامل انسان بن جانا، اور اس پانی کے نطفے کے اندر انسان کی سماعت بصارت کا پیدا ہو جانا، دل کا دھڑکنا، زبان سے کلام کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم تمہارے لیے کیسی کھلی کھلی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ تم فرماؤ کہ بھلا بتاؤ اگر تم پر اچانک یا کھلم کھلا اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالموں کے سوا کون تباہ کیا جائے گا؟ اچانک آنے والا عذاب یہ وہ عذاب ہے جو پیشگی علامتوں کے بغیر ظاہر ہوتا ہے، جیسے قیامت ہے، یک لخت آئے گی اور کسی انسان کو اس کی خبر نہیں ہوگی۔ اور ایک عذاب وہ ہوتا ہے جس کے آنے سے پہلے اس کی علامتیں نمودار ہوتی ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر
بادلوں کا پہلے آنا، پھر اس قوم کا ان بادلوں کو دیکھ کے سمجھ جانا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بادل ہیں، فوراً سر مسجود ہو جانا، ان کو مہلت مل گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ لیکن کچھ قوموں پر ایسے عذاب آیا کہ وہ سوئے ہوئے تھے، پھر سوئے ہی رہ گئے۔ تو قیامت بھی اسی طرح سے ایک دم ظاہر ہوگی اور اس کا کسی کو علم نہیں ہو سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقوع کا اسی لیے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا کہ کب آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا۔ اس پر ائمہ کرام نے اپنی تصریحات بیان کی ہیں، لیکن نہ بیان کرنے کی حکمت اس کا یک لخت آنا ہے۔ جب میں آپ پر ایک بات ظاہر کر دوں کہ 15 سال کے بعد اس دن یہ معاملہ وقوع پذیر ہوگا، یا 7 سال کے بعد، یا 3 ماہ کے بعد، تو پھر وہ آپ کے لیے اچانک نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت یک لخت آئے گی، تو پھر یک لخت آنے والا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقوع کا جو بالکل صحیح وقت ہے وہ امت پر ظاہر نہیں فرمایا۔ آگے ارشاد وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ اور ہم رسولوں کو اسی طرح اسی حال میں بھیجتے ہیں، وہ خوشخبری دینے والے، ڈر سنانے والے ہوتے ہیں، تو جو ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب عذاب پہنچے گا۔ ہم رسولوں کو اس حال میں بھیجتے ہیں، خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں، کفار کے منہ مانگے معجزات، ہمیں یہ کر کے دکھایا جائے، یہ کر کے دکھایا جائے، ہم آپ پر پھر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبیوں کا بنیادی طور پر کام اہل اطاعت کو جنت کی خوشخبری دینا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرانا ہے، اور جو ڈر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ ہوا، ایسا شخص جنت میں جائے گا، اور وہ شخص جس نے نافرمانی کا ارتکاب کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث ایسی ہیں جن میں ہمیں صراحتاً واضح اس بات کی تصریح ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی شخص انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کن کن عذاب کی کیفیات میں مبتلا کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور بعض اوقات اس کے رزق میں وسعت دی جاتی ہے، جیسا کہ میں ابھی پہلے عرض کر آیا، اور یہ وسعت ملنا ہی اس کی مزید بدبختی کا سامان ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو چیلنج بھی کرتا ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرما دیتا ہے۔ آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی اور اہم آیت مبارکہ ہے، ویسے تو ہر آیت مبارکہ قرآن کی اہم ہے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے اس آیت مبارکہ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ تم فرماؤ کیا اندھا اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ کل آپ فرما دیجئے کفار کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف جہتوں سے سوالات کرنا، ہمارا فلاں قافلہ گیا ہوا ہے تجارت کی غرض و غایت سے، اچھا آپ یہ بتائیے اس قافلے کو کتنا نفع ہوگا، آیا کہ نفع ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ یا پھر ایسا کیجئے کہ فلاں پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے، یا ایسا کیجئے کہ فلاں جگہ سے چشموں کو جاری کر دیجئے۔ یہ وہ منہ مانگے معجزات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار صبح و شام طلب کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو بڑا توجہ سے سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر مراد کیا ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے منہ مانگے معجزات طلب کیے، اب جب منہ مانگے معجزات طلب کریں گے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
رسالت کا اقرار نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو نہ مانیں تو یہ منہ مانگے معجزات ان کے لیے باعث عذاب ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں، آپ نے فرمایا لا اقول لکم، میں نے یہ دعویٰ تمہارے سامنے نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب جانتا ہوں، حالانکہ آپ کے پاس اللہ کے خزانے بھی ہیں اور آپ غیب بھی جانتے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خزانوں کی چابیاں ملنا یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث سے ثابت ہے۔ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں۔ یہاں پر فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا، یعنی یہاں پر چیز کی نفی نہیں کہی کہ دعوے کی نفی کی گئی ہے کہ میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تو کفار اس بات کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ یہاں پر چیز کی نفی نہیں ہے، دعوے کی نفی ہے، کیونکہ لا اقول لکم ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے اور بڑی جاندار تفسیر ہے یہ والی، اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں علم غیب رکھتا ہوں، از خود غیب جان لیتا ہوں۔ تو یہاں پر ذاتی کی نفی کروائی گئی ہے۔ دوسری تفسیر ہے، امام رازی نیشہ پوری خازن وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خزانے وہ بھی اللہ کی عطا سے ہیں، جو غیب کا علم ہے یا غیب آپ جانتے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے۔ کیوں؟ اس پر بڑا واضح طور پر جو قرینہ ہمارے پاس موجود ہے اس آیت میں، ان اتبع الا ما یوحی، کہ میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میرا علم اور میرا ہر معاملہ وہ وحی کے ذریعے سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کا پیچھے نفی کی گئی وہ ذاتی کی گئی، اور جس چیز کا اثبات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، جیسا کہ سورۃ تکویر میں ہے۔ یہاں پر غیب کی نفی کروائی گئی اور وہاں پر غیب کا اثبات ہے، تو معلوم ہوا جس غیب کی نفی ہے وہ ذاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ذاتی علم رکھنے والا ہے، اور جو رسول کے لیے اثبات ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں جس چیز کی اتباع کرتا ہوں وہ وہی ہے، مجھ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ وہی کے ذریعے پہنچتی ہے، تو معلوم ہوا کہ میرا علم کا جو ذریعہ ہے وہ وہی ہے۔ اور تیسری تفسیر اس چیز کی جو کی گئی، جو مفسرین میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کی نفی بطور تواضع کروائی گئی ہے، تواضع کے طور پر، کہ آپ تواضع کے طور پر فرما دیجیے کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، میرے پاس علم نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ اس کی مثال کسی حکمران کے کردار میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی حکمران ہو وہ کہتا ہے میں قوم کا خادم ہوں، تو اب یہ اس نے تواضعاً کہا ہے کہ میں قوم کا خادم ہوں، نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے متعلق اتنی وسیع احادیث، اتنی زیادہ احادیث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، صبح فجر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھانے تک ہمیں جو کچھ ہو چکا تھا، جو ہونے والا تھا، وہ سب کچھ بیان کیا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ دوبارہ منبر پر تشریف لائے اور پھر آپ بیان فرماتے رہے، پھر آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ منبر پر تشریف فرما لائے۔ تو فنسیہ من نسیہ، پھر جو بھول گیا اور جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سواد بن کارب کہتے ہیں وہ انک مامون علی کل غائب، اللہ نے آپ کو ہر غیب پر امین بنا رکھا ہے۔ تو معلوم ہوا جس دعوے کی نفی پہلی تفسیر ہے کہ دعوے کی نفی کروائی گئی کہ میں نے تم سے یہ بات تو نہیں کہی، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر ذاتی اور عطائی کی قید ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہاں پر تواضعاً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب بھی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر امین بھی ہیں، جیسا کہ میں نے بخاری شریف سے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ لہٰذا ہر آیت کو سیاق و سباق کے ساتھ پورے قرآن کی تفسیر کی روشنی میں اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک آیت بیچ میں سے پکڑ لیں اور اس پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھ دیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے پھریں۔ اسی آیت مبارکہ کو لے کر حضور سیدنا فاتح قادیانی پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا، جو شخص ان آیات سے یہ نتیجہ اخذ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے نہیں تھے اللہ کے، آپ غیب نہیں جانتے تھے، وہ خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اعلاء کلمت اللہ دیکھ لیجئے، جس میں پیر صاحب نے یہ بات
واضح طور پہ اس آیت پر بڑی سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے ہمیں عقیدوں کا حسن عطا فرمائے اور ہمیں ایمان اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا